کون ہیں جی؟ حنزلہ خان صاحب، مفتی صاحب میں فتاوی رضویہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مشکل لگتا ہے تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مفتی صاحب میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے لیے کتاب بند کر دیں، چائے بنوائیں، کڑک چائے پیجئے، پھر جب دوبارہ ماحول بن جائے پھر کتاب اٹھا لیجئے۔ ہوتا ہے یہ کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، کتاب کھولیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ یہیں پر آپ نے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے۔ ایک بار اگر آپ کی عادت بن گئی نا کتاب پڑھنے کی، کتب بینی کے آپ عادی ہو گئے، تو پھر آپ کو کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ایک زمانہ تھا، میری ایک عادت تھی، اس زمانے میں ہم لوگ بسوں پہ سفر کیا کرتے تھے، مشکل زمانہ تھا، تو ہر وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ چاہے میں شادی میں جا رہا ہوں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، چاہے میں کسی کے یہاں میت ہو گئی ہے وہاں پہ جا رہا ہوں تعزیت کے لیے، میرے ہاتھ میں کتاب ہے۔ اب میرا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ میں ایک کتاب اٹھا لیتا تھا اور وہ کتاب مجھے بالاستیاب پڑھنی ہوتی تھی۔ تو مجھے جیسے سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر ہو رہا ہے تو سیٹ مل جاتی تھی، ٹائم مل جاتا تھا، کتاب کھولی اور کتاب پڑھ لی۔ بہت ساری آزمائشوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کہیں گئے ہیں، وقت میسر آیا، کتاب پڑھ لی۔ ایون کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے نا مسجد میں صف میں، تو جماعت کا انتظار کرتے تھے، یعنی آزان ہو گئی، اب سنتیں پڑھ لی ہم نے، جماعت کا انتظار ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مل جاتے تھے، تو اس وقت میں بھی ہم کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے ہائی لائٹ کر لیں اور بعد میں کسی سے پوچھ لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پہلی بار میں سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک بار آپ پڑھیں، پھر دوسری بار دوبارہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور جہاں جہاں پر بات مکمل ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پہ ایک پینسل اپنے پاس رکھ لیں، اس کا نشان لگا دیں، تو دوسری بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بالفرض کوئی ایسی بحث ہے یا کوئی ایسا، اب جیسے اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اجل الاعلام بان الفتوی علی قول الامام، بہت مشکل ترین رسالہ ہے اور اصطلاحی رسالہ ہے۔ اب اس میں قول ضروری ہے، قول سوری ہے، وہ ابتدائی طالب علم کو بالعموم سمجھ میں نہیں آتا، اور بھی بہت سارے ایسے فتاویٰ ہیں، تو آپ اسے نوٹ کر لیں اور کسی عالم کے پاس جائیں، انہیں کہیں حضرت تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے اور یہ فتویٰ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھا دیجئے، تو وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ تو کتاب کو نہ چھوڑیے۔ ایک شعر ہے، اپنے پاس لکھ لیجئے گا، اپنی لائبریری میں، اپنی کسی کتاب پہ۔ میں اکثر طلباء کو یاد کرواتا تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ تو کتاب کی دنیا ایک اپنی دنیا ہے۔ اب تو خیر ابھی یعنی وہ زمانہ بہت اچھا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، صبح سے لے کے رات تک کتابیں پڑھنا، تو وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے۔ اب تو بڑی مشکل سے وقت میسر آئے تو پھر کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ سومان شیخ صاحب، کیا اپنے دعائے حزب البحر کا چلہ کیا ہوا ہے؟ مفتی صاحب بالکل کیا ہوا ہے، مرید صاحب شاگرد صاحب کہنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ سومان شیخ صاحب ہمارے اکثر جو ہے وہ آتے ہیں سوالات کرنے کے لیے۔ میری زندگی میں ایک زمانہ گزرا ہے، کئی سال، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ کم از کم 15 سال، 10 سے 12 سال تو کم از کم ہوگا، 10 سے 15 سال کے درمیان کر لیں، جس میں کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، صرف وظائف ہی کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دعائے سیفی ہو گئی، دعائے حزب البحر ہو گئی، چہل کاف ہو گیا، یا نورو ہو گیا، یا سریعو یا مجیبو ہو گیا، یا قہارو یا حلیمو یا کریمو ہو گیا۔ اسی طرح امام نووی کا ایک حزب تھا، حزب النووی، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، بہترین حزب ہے، تو وہ حزب النووی جو ہے وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اس طرح مختلف جو ہے وہ الحمدللہ وظائف کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو آپ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، اور وظائف کو عملیات کے لیے نہیں بلکہ وظائف آپ پڑھیں قرب الہی کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ الجلیل آپ کو نفع ہوگا۔ وظائف کی بڑی برکت ہے۔ اگر آپ نے تسبیح اور مصلی تھام لیا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، زندگی پرسکون۔ وظائف کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ بھی آپ سے ہٹ جاتی ہے، آپ اپنے ذکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، تو بالکل وظائف کیجیے۔